بلوچستان میں ریاست پاکستان اور علیحدگی پسند مسلح تنظیموں کے درمیان جاری تنازع کے دوران ایک نیا تنازع بھی جنم لے رہا ہے، جو سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے جانے والے دہشت گردوں کی لاشوں کا ہے۔ اس تنازع میں ایک جانب خود ریاست ہے تو دوسری جانب ہلاک ہونے والوں کے لواحقین ہیں، جنہیں اکثر لاشیں نہیں ملتی۔ بی بی سی اردو کی ایک تفصیلی رپورٹ میں اس تنازع کی ایک مثال دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ایران سے متصل بلوچستان کے ضلع کیچ میں ہلاک ہونے والے 3 افراد کی 6 قبریں ہیں۔ 3 قبریں وہ ہیں جن میں 3 لوگوں کو ریاستی اداروں نے یہ کہہ کر دفنایا کہ وہ علیحدگی پسند جنگجو تھے جو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں ہلاک ہوئے، جبکہ دیگر 3 قبریں ایسی ہیں جو انہی افراد کے اہل خانہ نے علامتی طور پر بنا رکھی ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے انہیں ان کے پیاروں کی لاشیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ 3 افراد ضلع کیچ کے ہیڈ کوارٹر تربت شہر کے قریب ڈنک نامی مقام پر 29 اپریل کو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہوئے تھے۔ لواحقین کے مطابق ان تینوں افراد کو 17 مئی کو تربت شہر میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کے ساتھ موجود قبرستان میں دفنایا گیا تھا۔ ان 3 افراد کے لواحقین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سرکاری سطح پر ان افراد کی تدفین کے ایک روز بعد یعنی 18 مئی کو جب وہ لاشیں لینے گئے تو انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان افراد کے لواحقین میں سے ایک کی بہن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ ان کا بھائی علیحدگی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کا حصہ تھا، تاہم وہ کہتی ہیں کہ وہ جو بھی تھا اب ختم ہو گیا، اس کی لاش ہمیں دے دی جائے۔ ان کے مطابق ضلع انتظامیہ کی جانب سے انہیں پہلے لاش دینے سے متعلق یقین دہانی کرائی گئی تھی، تاہم مایوس ہونے کے بعد انہوں نے علامتی قبریں بنا لیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملے میں اگر لواحقین آ جائیں، ضابطے کی کارروائی پوری کریں اور یہ مانے کہ ہلاک ہونے والا دہشت گرد تھا تو ہمیں ان لاشوں سے کیا لینا دینا ہے۔ یاد رہے کہ یہ بلوچستان میں اس نوعیت کا پہلا تنازع نہیں۔ اس سے قبل جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد بھی ایسے ہی ایک تنازع اس وقت پیدا ہوا تھا جب سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی کے بعد چند لاشیں کوئٹہ لائی گئی تھیں اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ مبینہ حملہ آور تھے۔ تاہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام احتجاج کے بعد مظاہرین ہسپتال سے چند لاشیں لے جانے میں کامیاب ہوئے، جنہیں بعد میں بازیاب کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بی وائی سی کی سربراہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ یا بی وائی سی والے کون ہوتے ہیں کہ دہشت گردوں کی لاشیں ان کے حوالے کی جائیں۔ ریاست پروسیکیوٹ کرے گی اور اس سلسلے میں ایک ضابطہ کار ہے۔ ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کی لاشیں اور تدفین کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے اور ایسے افراد کے لواحقین کے کیا حقوق ہیں۔ اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اگر ریاست ایسے افراد کی لاشیں ان کے لواحقین کے حوالے کرنے کی بجائے انہیں خود دفن کر دیتی ہے تو ایک شورش زدہ صوبے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جہاں جبری گمشدگی بھی ایک بڑا حل طلب لیکن متنازع معاملہ ہے۔ یاد رہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بڑی تعداد میں لاشوں کو نہ صرف لاوارث قرار دے کر دفن کیا جاتا رہا ہے، بلکہ ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے کوئٹہ کے نواحی علاقے دشت میں ایسے لوگوں کی تدفین کے لیے 2 بڑے قبرستان بھی بنائے گئے ہیں۔ تاہم جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد سرکاری حکام کی یہ رائے سامنے آئی کہ بعض عناصر اور تنظیمیں عسکریت پسندوں کی لاشوں کو لے کر ان کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ آئین پاکستان اور قوانین کے تحت ریاست کے خلاف لڑنے والے ہارڈ کور دہشت گردوں کو گلوریفائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم بلوچ قوم پرست رہنما ماہرنگ بلوچ کا موقف ہے کہ یہ معاملہ آئینی حقوق کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ مرنے والے کے بھی حقوق ہوتے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہی کیوں نہ مارا گیا ہو۔ ان کے مطابق لاشوں کو لواحقین کے حوالے نہ کرنے اور خود ریاست کی جانب سے ان کی تدفین کرنے سے نقصان یہ ہوگا کہ اس سے بلوچ مسنگ پرسنز کے موقف کو تقویت ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست کو اس پہلو پر غور کرنا چاہیے اور اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اس سوال پر کہ کیا ریاست دہشت گردوں کی لاشوں کو حوالے نہ کر کے ان کی گلوریفیکیشن کو روک سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ طریقہ کارآمد ثابت ہو سکے گا، کیونکہ اس سے غم و غصہ اور بھی زیادہ بڑھے گا۔ خود سے لاشوں کو دفنانا غلط ہے۔ ماہرنگ بلوچ کا کہنا تھا کہ نواب اکبر بگٹی کی میت کو جس انداز سے دفنایا گیا، اس سے اشتعال میں اضافہ ہوا۔
जिसका पाकिस्तान और बलूचिस्तान दोनों को नुकसान हुआ। उनका कहना था कि जेनीवा कन्वेंशन के तहत भी वाज़ेह है कि जिन लोगों ने गलत काम किया और मारे गए तो उनकी लाशों को इनके रिश्तेदारों के हवाले कर देना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।